للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بجز رحمت نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ بجز رحمت نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ کرم کی بھیک پر ہم سب کا گزارا یا رسول اللہ کرم کی بھیک پر میرا گزارا یا رسول اللہ ادھر ہو پہ کرے سیاہ اور سامنے ہو رحمت عالم اللہ سب کو مدینہ پاک لے جائے ادھر ہو پہ کرے رحمت عالم بلا دل ضبط کا کیسے ہو یارا یا رسول اللہ پڑھیے بجز رحمت نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ اور جب تاثیر نام پاک میں رکھی ہے قدرت نے عجب محمد دیا حق نے اس میں گرامی ہمیں جان سے پیارا ہے یہ نام نامی
وسیلہ رومی وظیفہ جامی یہی نام ہے یاد ہوتا رہے گا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا رکھے آباد اہل نظر کو محمد کا میلاد ہوتا رہے گا لیکن اس کو میں یوں کرتا ہوں یوں پیش کرتا ہوں خدا رکھے آباد اہل سنت کو میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا عجب تاثیر نام پاک میں رکھی ہے قدرت نے زمانہ جھوم اٹھا جب بھی پکارا یا رسول اللہ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی اگر جنت میں جانے کا توجہ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے جو اس میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے عجب تاثیر نام پاک میں رکھی ہے قدرت نے ارے زمانہ جو اٹھا جب بھی پکارا یا رسول اللہ تھک تو نہیں گئی ہیں آپ ہاتھ کھڑے کریں جو تھک گئے ہیں سبحان اللہ قربان جاؤ میں تمہارے ساتھ ذرا اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا سامان کیونکہ میری جب باری آتی ہے نا اینڈ ہی ہوتا ہے اور ٹائم کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے بھی تو یہ شعر اٹھا مل کے پڑے زمانہ جو اٹھا جب بھی پکارا یا رسول اللہ سحوری کو ظہوری کو ظہوری کو تیرے نام لیواؤں سے نسبت ہے رہے نام منتظر یہ قسمت کا مارا یا رسول اللہ دو تین شعر ایک اور کلام ہے لیکن مل کے پڑھے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں مل کے پڑھیے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو
سجاتے ہیں کہ آتے ہیں وہی جن کو پڑھیے آتے ہیں وہی، ادھر توجہ کریں، آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے۔ ظاہری تو فاروق میمن نے دعوت دی ہے، لیکن حقیقت میں میرے مصطفیٰ کی طرف سے ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو، مل کے پڑھے آواز آتی رہے گی، آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں، اور وہ قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، پر یہ جو سرور عالم کا، میں خیر آباد کے اندر مدرسہ تعمیر کر رہا ہوں، لیکن میں کچھ یہ شعر بھی ایڈ کرتا ہوں کہ دعا ہے سبحان اللہ۔ حافظ کو پانی دے دو سر۔ در اصل عبادت ہے آقا کی ثنا خوانی، در اصل عبادت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن سناتے ہیں، اور میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ خدا شاہد بھئی قسمت کے سکندر ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سچ ہے نیازی ہم بے سب سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کوئی آ کر
ہائے ہائے سبحان جلتی کو اور بلاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں چل تجھ کو مدینے میں میرے سرکار بلاتے ہیں حمد و ثنا عبادت جناب بھائی محمد فاروق میمن صاحب اور ان کے صاحبزادگان اور اہل خانہ اور ان کے برادران، اللہ اس محفل کا انعقاد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اورنگی ٹاؤن سے میرے ساتھ ہمارے بزرگ صوفی اکبر علی اوان صاحب اور میرے محسن بلکہ محسن اہل سنت حضرت بڑی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کام کیا حضرت نے اور سرپرستی فرماتے ہیں ہماری قاری الیاس القادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور پھر بہترین خوش الحان سوز و گداز رکھنے والے حافظ و قاری عقیل انجم صاحب اور ہمارے حافظ جنید قلندری صاحب، اور بڑا ہی دلوں کو گرما رہے تھے اپنی آواز سے جناب حمزہ معروف صاحب، اور جتنے بھی اورنگی ٹاؤن سے ہمارے دوست احباب آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ قرآن کریم سورہ توبہ کی آخری آیت سے پہلے والی آیت جو کہ ہمارے فاروق میمن صاحب کے بیٹے حافظ شاہ زیب نے تلاوت کی ہے، تو میرا کچھ ارادہ تھا لیکن تلاوت انہوں نے کی تو میں نے بولا اسی آیت کا ترجمہ لے لیں۔ قرآن کریم ویسے تو اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی 6666 آیتیں سب اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذکر کے اوپر منحصر ہے اور شان مصطفیٰ کا اظہار کر رہی ہے۔ کسی آیت کے لے لو، کسی سپارے کو لے لو، کسی صورت کو لے لو، اگر غور و فکر اور تدبر کریں گے تو حضور ہی کی شان نظر آئے گی، اور شان بھی کیوں نہ ہو کیونکہ قرآن اترا بھی نبی پاک کے اوپر ہے۔ کس کے اوپر اترا ہے؟ حضور علیہ السلام، اور فرمایا کہ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا حل موجود نہ ہو۔ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر ہر علم موجود ہے، ہر مسئلہ موجود ہے، لیکن جتنا جس کا علم ہوگا اس کے مطابق وہ مسئلہ نکالے گا، جبکہ اللہ نے قرآن کے اندر دنیا کا دین کا کوئی ایسا علم نہیں کہ بیان نہ کیا ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا بِكِتَابٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر خشک و تر چیز کا بیان قرآن کے اندر لکھ دیا۔ تو قرآن کے اندر ہر مسئلہ موجود ہے، تو اس میں یہ مسئلہ بھی موجود ہے کہ حضور کا میلاد منانا یہ کس کی سنت ہے، حضور کی آمد کا ذکر کرنا یہ کس کی سنت ہے۔ اور جمعے کے بیان کے اندر میں نے 5 سنتیں بیان کی تھی۔ کتنی؟ 5 سنتیں۔ ایک ہے سنت رب العالمین، سنت رب العالمین، ایک ہے سنت انبیاء، ایک ہے سنت محبوب رب العالمین، ایک ہے سنت صحابہ، یار اس کا ایکو تھوڑا بند کرو، اور ایک ہے سنت مسلمین، سنت مسلمین۔ سنت رب العالمین کیا ہے؟ کہ مخلوق پہ رحم کرنا، مہربانی کرنا، ان کو رزق دینا، اگر وہ گناہ کریں تو ان کو معاف کرنا اور پردہ پوشی کرنا، یہ سنت پروردگار ہے، سنت پروردگار ہے۔ سنو،
اور ایک ہے سنت انبیاء، جیسے داڑھی مبارک رکھنا، لیکن یہ ایسی سنت ہے جو واجب کے وجوب کے مقام کو پہنچی ہوئی۔ مونچھیں کٹوانا، ناخن ترشوانا ہے، مسواک کرنا، کولی کرنا، یہ سنت انبیاء ہے۔ اور ایک ہے سنت محبوب رب العالمین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں تو اتنی ہیں کہ ان کا بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں بے شک میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی نرم کلام کرنا، اخلاق سے پیش آنا، دشمنوں کے لیے چادریں بچھانا، دین کے لیے تکلیفیں اٹھانا، راتوں کو جاگنا، امت کی خاطر رونا، دین اسلام کی تبلیغ کرنا، یہ سنت محبوب رب العالمین ہے۔ ایک ہے سنت صحابہ، وہ بھی کثرت سے ہے، اور حضور فرماتے ہیں صحابہ کی سنت یہ ہے کہ میدان جہاد میں جا کے جہاد کرنا، دن میں روزہ رکھنا، رات کو اللہ کے خوف سے تھر تھرانا اور نمازیں پڑھنا، دین اسلام کے طریقے پہ چلنا، اور حضور کی کسی سنت کے تارک نہ ہو۔ حضور اس لیے فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لوگوں میری سنت پہ چلو، میرے صحابہ کی سنت پہ چلو۔ سنت مسلمین کیا ہے؟ سنت مسلمین یہ ہے یعنی ایسا عمل کرنا کہ جس میں خیر کا پہلو پایا جائے، خیر کا پہلو پایا جائے، اور ایسا دین کے اندر رستہ ایجاد کرنا کہ جس میں خیر ہی کا پہلو ہو، کتاب کی مخالفت نہ ہو، حدیث کی مخالفت نہ ہو، صحابہ کی مخالفت نہ ہو، بلکہ اس میں سراسر خیر ہی خیر ہو، تو وہ عمل بھی جائز ہے۔ جبکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں من سن سنتن عملاً، جس نے دین کے اندر اچھا رستہ ایجاد کیا، جب تک لوگ عمل کریں گے اس کو بھی ثواب ملے گا، عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن میلاد ایک ایسا عمل ہے، درود ایک ایسا عمل ہے، اس کے اندر ساری سنتیں آ جاتی ہیں۔ کوئی اور عمل ایسا میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا، کتابیں پڑھی، حدیثیں پڑھی، تفسیریں پڑھی، اور مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا کہ جس میں پانچوں سنتیں جمع ہو جائیں۔ اس میں میلاد بھی آ جاتا ہے، میلاد میں پانچوں سنتیں، اور درود میں بھی پانچوں سنتیں۔ درود رب بھی پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ میلاد رب بھی بیان کرتا ہے، صحابہ بھی بیان کرتے ہیں، انبیاء بھی بیان کرتے ہیں، مسلمین آج تک بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اب میلاد کو بیان اللہ کا قرآن کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے لوگو جاءکم رسول، بے شک تمہارے پاس میرا رسول آیا۔ میرا یہ گم سم نہیں بیٹھنا بھائی، یا سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور کہنا، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے لوگو تمہارے پاس میرا رسول آیا۔ مورا اور بھی تو تیرے ہی ہے نا، اور بھی تو تیرے ہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ مولا اس رسول کی تخصیص کیوں کی ہے؟ ارشاد ہوتا ہے اگر یہ رسول نہ آتا تو کوئی رسول بھی نہ آتا، کوئی نبی بھی نہ آتا۔ رسول 313 ہے، انبیاء 1,24,000 یا 2,24,000 ہیں، لیکن یہ جو آئے ہیں یہ امام المرسلین بھی ہیں، امام النبیین بھی ہیں۔ نرم کا جواب
جواب دو، لیکن یہ تھوڑا کم رکھنا کیونکہ مجھے تقریر کے نکات بیان کرنے میں ٹائم مل جائے۔ اللہ فاروق بھائی کے سینے کو مدینہ بنائے، یہ بھی جوش میں حضور کی عظمت کو دیکھتے ہوئے نعرے لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یہ بھی محبت کی دلیل ہے۔ فرمایا وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، پڑھیے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب بے خدا ٹھہرے، مل کے پڑھیے حسینوں میں ہنسی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، اور رسولوں میں رسول ایسے امام المرسلی ٹھہرے، سونے ہوئے لکھ ہزاراں پر سب تیرے تو تھلے، تیری ساریاں سونیاں بچوں اج ہو گئی پلے بلے، رسولوں میں اگر اسی شعر پہ گرا بندی کرنی شروع کی تو اس میں بھی ٹائم گزر جائے گا، لیکن مل کے پڑھو۔ رسولوں میں رسول ایسے امام المرسلی ٹھہرے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا وہ بھی میرے رسول ہیں، میرے پیارے ہیں، کوئی کلیم ہے، کوئی آدم صفی اللہ، کوئی نوح نجی اللہ، کوئی یوسف صفی اللہ کا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ، کوئی عیسیٰ روح اللہ، لیکن حکم دیا جسے کسی بتاتی ہے اللہ کا فرمان ہے، اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا تو میں کسی رسول کو نہ بھیجتا، کسی نبی کو دنیا میں نہ بھیجتا، بلکہ فرمایا کنتُ کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، چارہ پہچانا جاؤں۔ فرمایا کہ حبیب میں نے اپنے لیے تجھے پیدا کر دیا، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا لولا کلمہ خلقت الدنیا، میں دنیا کو نہ بناتا، لولا کلمہ خلقت السماء، میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، لولا کلمہ ظہرت الربوبیتی، میں نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو میں نے تو اپنے لیے کیا ہے، میں نے اپنے لیے کیا، اور محبوب کا محبوب بھی محبوب ہی ہوا کرتا ہے۔ اب فاروق بھائی سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ تبھی تو آئے نا، تو فاروق بھائی کی اولادوں سے محبت نہیں ہوگی کہ گھر والے، تو محبوب کے محبوب بھی محبوب ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر ہے محبوب میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا، اور محبوب کوئی کسی کو دکھاتے بھی نہیں ہے، دیتے بھی نہیں ہیں، بلکہ محبوبوں کو چھپایا جاتا ہے۔ یہ رب کا کرم ہے کہ رب نے محبوب ہمیں دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ فرمایا لا تعدوا لا تحصوا، فرمایا شمار بھی نہیں، تعداد کا پتہ بھی نہیں، گنتی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن مولا اتنی نعمتیں دی ہے لیکن کوئی احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب باری آئی عرب کے تاجدار کی، جب باری آئی نبیوں کے مالک و مختار کی، جب باری آئی محسن انسانیت کی، جب باری آئی عرب کے جھومبر کی، جب باری آئی سیدہ آمنہ کے لال کی، رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک رب تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا۔ اے مومنو رب نے احسان کیا۔ لقد من اللہ، بے شک
اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، بعث یبعث بے سن، اس کا معنی بھیجنے کے ہیں، اور بھی رب نے بھیجے ہیں۔ اور میلاد کا فلسفہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ حضور کی آمد کا ذکر کرنا۔ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ حضور کی خوشی کا، ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا اور حضور کی آمد کا ذکر کرنا، یہی تو میلاد ہے۔ اور یہی سورہ توبہ قرآن کی آیت فرما رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا رسول آیا، میرا رسول آیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا شانوں والا رسول آیا، من انفسکم، فرمایا وہ تمہیں میں سے آیا۔ کس میں سے آیا؟ یعنی جنوں میں نہیں آیا، ملائکہ میں نہیں آیا، آیا لباس بشری میں آیا، بشر کے لباتے میں آیا، آیا تمہیں ہی سے آیا بشر بن کے، لیکن بشر نہیں ہے بلکہ خیر البشر ہے۔ کیا ہے؟ خیر البشر ہے۔ کہیں نورانیت کا ذکر کیا، کہیں بشریت کا ذکر کیا، کہیں محبوبیت کا ذکر کیا، فرمایا کہیں آسمان میں نظریں اٹھانے کا ذکر کیا، کہیں گردن جھکانے کا ذکر کیا، کہیں سفر معراج کا ذکر کیا، کہیں آرام کرنے کا ذکر کیا، کہیں عبادت کا ذکر کیا۔ اگر غور کرو تو پورا قرآن حضور کی شان بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا جو رسول آیا رحمت بن کے آیا۔ فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، یہ جو رسول آیا میرا نور بن کے آیا۔ أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ فرمایا کوئی ایک بستی کی طرف، کوئی ایک ملک کی طرف، کوئی ایک شہر کی طرف، لیکن یہ جو آیا تمام کائنات کی طرف رسول بن کے آیا۔ بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑے عاشق بیٹھے ہوئے، ذرا اور سینوں سے آواز نکالو۔ فرمایا وہ ایسا حسین و جمیل آیا، اگر یہ نہ آتا تو کچھ نہ ہوتا ہے۔ محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، بولو محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، تو کونین میں روشنائی نہ ہوتی، تو کونین میں روشنائی۔ اور اسی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے ایسی روشنی تمہیں عطا فرمائی، ایسا نور عطا فرمایا کہ میرا حبیب سراج منیر بن کے آیا، سراج منیر بن کے آیا۔ محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، تو کونین میں روشنائی نہ ہوتی، بولو کونین میں روشنائی۔ من انفسکم کی ایک تفسیر صاحب تفسیر روح البیان بیان کرتے ہیں، سنو، تمہیں ہی سے، تمہیں ہی سے، حضور کی ایک جہت نورانیت ہے۔ کیا ہے؟ نورانیت ہے، اور ایسی نورانیت ہے کہ تمام نورانیت کی اصل حضور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں لیکن خیر البشر بھی ہیں، ایک جہت یہ بھی ہے بشریت کی، اور ایک جہت ایسی ہے جو ہماری عقلوں سے بھی مابرا ہے، ہماری عقلوں سے بھی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں غار حرا اللہ آپ کو لے جائے، اس پہاڑ کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جبل۔ سیدہ حضور کے لیے کھانا لے جاتی، کھجوریں لے جاتی، کھانا لے جاتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں لگے رہتے، اللہ اللہ کرتے رہتے، اور فرمایا سیدہ ادھر رکھ دو، سیدہ رکھ کے واپس پلٹ آتی،
ہفتہ گزر جاتا، 15 دن گزر جاتے، پھر سیدہ جاتی، کھانا اسی طرح پڑا ہوا ہے، پانی اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ کھایا نہیں ہے، تناول نہیں کیا ہے، پانی نہیں پیا؟ فرمایا میں اللہ کی یاد میں اتنا مگن تھا، نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا ہوش ہے۔ آپ ایسا کر سکتے ہو؟ یہ روزہ جو رکھتے ہو تو شام میں عصر کے ٹائم کیا حالت ہوتی ہے ہماری، ہیں؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کئی کئی دن روزے رکھے، صحابہ نے دیکھا حضور نے کھانا بھی چھوڑا، پینا بھی چھوڑا، کھاتے بھی نہیں پیتے بھی نہیں، تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ٹانگیں لڑ رہی اور بات بے ہوشی کی کیفیت میں۔ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا کہ کمزوری، یہ نکاہت؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھانا چھوڑا، ہم نے بھی چھوڑ دیا، پینا چھوڑا، ہم نے بھی پینا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ فرمایا بتاؤ ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا کون ہے؟ تم میں میرے جیسا کون ہے؟ تو وہاں یہ بتایا کہیں شان بشریت کے جلوے ہیں، کہیں شان نورانیت کے جلوے ہیں، اور کہیں شان روحانیت کے جلوے ہیں۔ فرمایا نہ تو روحانیت میں پہنچ سکتے ہو، نہ نورانیت میں پہنچ سکتے ہو، نہ بشریت میں پہنچ سکتے ہو، ہیں؟ انہیں ان تک پہنچ نہیں سکتے، بلکہ جو پہنچے ہیں سب سے پہلے بارگاہ رسالت معاد میں وہ صدیق اکبر ہے۔ فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر، غار کا ساتھی، بہار کا ساتھی، صبر کا ساتھی، حضر کا ساتھی، لیکن یاد رکھو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ جو ہر وقت ہی حضور کی صحبت میں رہے، وہ آپ کسی کے ساتھ ایک ہفتہ 2 مہینے رہے، آپ جان جائیں گے بھی کس طرح کا آدمی ہے۔ یا فرماتے ہیں کہ 3 طرح پتہ چلتا ہے بندے کا، یا سفر کر کے، یا قرض دے کے، یا اس کے ساتھ بیٹھ کر پتہ چلتا ہے۔ صدیق اکبر نے حضور کی بیٹھکیں بھی دیکھی، سفر میں بھی ساتھ رہے ہیں، اور مال سارا حضور پہ قربان کر دیا۔ پوچھا کوئی حسرت؟ کہا یہی اللہ مال دیتا رہے، نبی پہ خرچ کرتا رہو، نبی پہ خرچ کرتا رہو، لیکن باوجود اس کے حقیقت کو پہچان کوئی نہیں سکتا۔ کیا کروں؟ بات آتی ہے تو شعر بھی یاد آ جاتا ہے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، بولو خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، اور محمد مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے۔ تو یاد رکھو ہم امتی ہیں، نہ اس مقام کو دیکھنے کے لیے ہماری وہ آنکھیں ہیں، نہ ہمارے پاس وہ علم ہے، نہ وہ قلوب و اذہان ہے، لیکن فرمایا اللہ نے وہ رسول شاننے والا تمہیں ہی سے تمہارے اندر بھیج دیا۔ انفسکم آیا تمہیں ہی سے، یہ انفسکم پڑھتے ہو کیوں حافظ صاحب؟ ایسے ہی ہے نا، انفسکم، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہی ہے نا۔ اسی طرح انفسکم، حافظ بیٹھے ہوئے، لیکن ایک قرات اس کو انفاسکم کی بھی ہے، انفاسکم، انفسکم تمہیں ہی سے، انفاسکم صاحب تفسیر روح البیان فرمایا آیا تمہیں سے، لیکن نفیس ترین آیا، نفیس ترین آیا، ایسا آیا جیسے جسم میں جان اللہ ہے، ایسے نبیوں رسولوں میں میرا رسول اللہ ہے، نفیس ترین آیا، یعنی اتنی نفاست ہے، اتنی طہارتیں ہیں اور اتنی پاکیزگیاں ہیں، فرمایا کہ جیسے حضور آئے ایسا کوئی نہ آئے۔ بات دور نکل جائے گی، وقت بہت تھوڑا ہے، فاروق بھائی 10-15 منٹ ہو، صلاۃ والسلام بھی پڑھیں۔ من انفسکم، تمہیں ہی سے آیا، نفیس ترین آیا۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب نبی میرے بدن اطہر کے اندر آئے، جب حضور سے میں امید سے ہو گئی، آپ فرماتی ہیں نبیوں
मुस्तफा करीम फरमाया कि उनका नूर चलता चलता तमाम अंबिया के असलाब में चलता चलता हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आ गया। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं जब हुजूर का नूर मेरे सुलम में आ गया, मेरी पेशानी में आ गया, फरमाया कि अगर मैं दरख्तों के करीब से गुजरता तो अपनी टहनियों को झुका देते, पहाड़ों के करीब से गुजरता तो वो भी नबी पे दुरूद सलाम पढ़ते। हरम शरीफ के अंदर आता 360 बुत रखे हुए थे, मैं जिस बुत के करीब से गुजरता आवाज आती अब्दुल्ला दूर हो जा, तेरे अंदर आखिर ज़मान नबी का नूर जलवा फरमा है। बुत भी जानते हैं, बुत भी तभी तो चीखते हैं, आवाजें आती हैं तो आवाजें आती हमसे दूर हो जा। आखिर वो नूर हजरत आमिना के अंदर मुंतकिल हुआ। पता भी ना चला कि महीने गुजरते चले गए, अयाम गुजरते चले गए। पहला महीना आया, फरमाती है मुझे एक नूरानी चेहरे वाले की जियारत हुई, लंबा चौड़ा कद है, जबीन रोशन है, नूर की लाटें निकल रही हैं। कहने लगे सैयदा आमिना तुझे मुबारक हो। आप कहती मैंने अर्ज की हुजूर आप कौन है? आमिना मैं तेरा बाबा हूँ। कहा मेरे बाबा तो ऐसे नहीं, कहा मैं उसके बाबा हूँ। कहा वो भी ऐसे ना, और मैं तमाम नस्ल इंसानी का बाबा आदम हूँ, तुम्हें बिशारत देने आया हूँ। तेरी गोद में कोई आम फर्ज नहीं आ रहा, कोई आम शख्स नहीं आ रहा, कोई आम बंदा नहीं आ रहा, माल के मकीनों मका रहा है, माल के जमीनों जमा रहा है। आमिना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में सारा जहान आ रहा है। आप फरमाते हैं शीश आए, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, हजरत ईसा रूहुल्लाह आए। हर नबी हर महीने आ जाता, कोई मुज़्दाए जां फिदा सुना जाता। आखिर वो 12 रबीउल अव्वल की रात आई, 12 रबीउल अव्वल की रात आई। हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान है, हुजूर के दादा जान सैयदना हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मैं अपने बेटों को लेके ना काबातुल्लाह की कुछ दीवारें मुनहद्दिम हो चुकी थी और पत्थर जो है ना घुर रहे थे, तो मैं उन दीवारों की मुरम्मत करने के लिए उस रात हरम शरीफ में था। वो काम करते करते देर हो गई, सुबह सादिक का टाइम आ गया, सुबह सादिक का टाइम हो गया जो हुजूर की खास विलादत का वक्त है। मैंने देखा कि काबा झुकने लगा, काबा झुकने लगा और कुछ उसका झुकाव हुआ, एक नूर चमका और फिर अपने मकाम पे आ गया और बुत जितने थे वो सारे मुंह के बल औंधे गिर गए। तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी के हर बुत थर थरा के गिर गया। आका तेरी हैबत थी के हर बुत थर थरा के गिर गया, यानी काबा भी झुका। हजरत सईदा आमिना फरमाती है मैंने 4 औरतों को देखा जो 2 दाएं हो गई 2 बाएं हो गई, तफसील नहीं बयान हो सकेगी। और वो गई हुई खवातीन जो दुनिया से आलमे बका की तरफ राहिए मुल्के बका हो चुकी थी, फरमाया कि सैयदा आसिया थी, हजरत हव्वा थी, हजरत हाजरा थी, हजरत मरियम थी, ये पहले गुजर चुकी हैं, लेकिन नबी आखिर ज़मां की दाइयाँ बन के आ गई। और सैयदा फरमाती हैं कि मेरे ऊपर ऐसी घबराहट की कैफियत थी, इसी हालत में मैंने देखा कि एक पानी का प्याला है मेरे सामने पेश कर दिया गया। मैंने देखा तो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है और शहद से ज़्यादा मीठा है। आप फरमाती जब मैंने उसको पिया मेरी सारी घबराहट वैसे जाती रही और मुझे पसीने के कतरे आने लगे और जो कतरा गिर रहा था उससे मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी, क्योंकि खुशबू वाला नबी आ रहा था। फरमाया बज़ में कौन 4 सूरह मधु के उजाले हुए, बज़ में कौन के पेशवा आ गए, 4 सूरह मधु के उजाले
بھی جن کی خبر دے گئے پہلے آئے ہوئے جن کے پیچھے کھڑے آج وہ خاتم الانبیاء آ گئے۔ فارس کا آتش کدہ جس کی آگ ریسرچ کر لیں، ابھی تو یہ یوٹیوب پہ بھی ہے، فیس بک پہ بھی آپ کو مل جائے گا، اس کی آگ 1000 سال سے جل رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے وہ آگ بجھنے نہیں دیتے تھے کہ اگر ایک لمحے کے لیے یہ آگ بجھ گئی تو ہمارا خدا ختم ہو گیا۔ نوشیروان کا محل اس کے 14 کنگرے گر گئے، دراڑیں پڑ گئی، وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ پوری دراڑ نظر آ رہی ہے، یہودی چیخے کہ اس کو بند کرو، جلدی کرو تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان کے ایسے ڈنکے بجائے ہیں کہ زمین و آسمان والے، مکان و لا مکان والے، عرش والے، فرش والے، جنوں انس ہر چیز نے نبی کی آمد کی خوشیاں منائی۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، امی جان فرماتی ہے میں نے 3 جھنڈے دیکھے، میں نے دیکھا کہ جبرائیل نازل جبرائیل اور جبریل نازل ہوئے، 3 جھنڈے لے کے آئے، ایک جھنڈا مشرق میں لگا دیا، ایک مغرب میں لگا دیا، ایک کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر لگا دیا۔ اب سب یہ شعر پڑھے نا، گلیاں محلے سجاؤ، ذرا ایک شعر پڑھ دیں ذرا۔ گلیاں محلے سجاؤ سارے، گلیاں محلے سجاؤ سارے، سونا دنیا تے آیا، جبرائیل نے کیتا اعلان، میلاد مناؤ سارے گھر گھر میلاد مناؤ سارے، سونا دنیا تے آیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جبرائیل نے کیتا اعلان، آیا نبیاں دا سلطان، آیا نبیاں دا سلطان۔ جبرائیل نے کیتا اعلان، آیا نبیاں دا سلطان، فرشتوں جھنڈے لگاؤ سارے، فرشتوں جھنڈے لگاؤ سارے، سونا دنیا تے آیا، فرشتوں جھنڈے لگاؤ سارے، سونا تے آیا، دنیا تے آیا، پتہ یہ چلا کہ نبی کی ولادت کے اوپر جبریل جھنڈے لے کے آئے۔ یہ تم جھنڈیاں لگاتے ہو، جھنڈے لگاتے ہو، جشن مناتے ہو، کہتے ہیں صحابہ نے کیوں منایا؟ صحابہ نے جھنڈیاں لگائی ہیں، انہوں نے ایسا کیا ہے۔ میں کتنے بیوقوف لوگ ہیں اعتراض کرنے والے، مجھے یہ بتاؤ پہلے نبی آئے یا پہلے صحابہ آئے؟ اور حضور آئے، اعلان نبوت کیا، کلمہ پڑھایا تو صحابی بنایا نا۔ کیسا اعتراض کرتے ہیں؟ بھئی صحابہ حضور کی صحبت میں آئے تو اعلان نبوت کے بعد آئے، تبھی تو صحابی بنے ہیں، اعتراض پھر کیسا؟ تو جھنڈیاں نہیں لگائی ہیں۔ میں کہ وہ دور ایسا آج کل کے جیسے جدید دور ایسا تھا، پہننے کو کپڑے نہیں ملتے تھے، جھنڈیاں کہاں سے لگتی ہیں؟ تو جب صحابہ کرام جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، نبی کی غلامی میں آ گئے، تو پھر جھنڈے بھی ہیں۔ ایک بات، مدینہ پاک میں آج بھی ایک مسجد ہے، شاید وہ ختم نہ کر دی گئی، اس کا نام ہے مسجد الرایا، مسجد الرایا، جھنڈوں والی مسجد۔ حضرت بریدہ الخزیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھتے ہیں اور حضور مدینے میں داخل ہونے لگتے ہیں، یہ 70 آدمی لے کے نا حضور کو گرفتار کرنے کے لیے بریدہ چلے۔ جب چلے نا تو آمنا سامنا حضور سے ہو گیا، 70 آدمی اس کے ساتھ تھے، حضور کا من مونا چہرہ دیکھا، کلام سنا اور اخلاق دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کلمہ پڑھ کے تو
کیونکہ حضور کی باتیں ہی ایسی تھی، کلام ہی ایسا تھا، دلوں میں اتر جاتا تھا۔ یہ ہمارے جنید قلندری صاحب پڑھ رہے تھے نا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گی، واللہ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گی، مثال تیری جواب تیرا، میں تیرے حسن بیان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، برنگ خوشبو دلوں میں اترا، صلی اللہ، برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے، کتنا دلکش خطاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا۔ حضور کی آمد خاص ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں خرج من نور، میرے بدن سے ایک نور نکلا، یعنی حضور کی آمد ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت 6 معجزے ظہور میں آئے۔ کتنے؟ 6 معجزے۔ بس اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ 6 معجزے۔ حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو میں نے یہ آیت پڑھی ہے، لقد جاکم رسول من انفسکم، آیا تمہیں سے لیکن نفیس ترین آیا، نفیس ترین آیا، یعنی حضور آئے تو پاکیزگیاں تھی، خوشبوئیں تھی اور نورانیت کے جلوے تھے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرا سارا گھر روشن ہو گیا، بلکہ پردے اٹھتے گئے، حجابات اٹھتے چلے گئے۔ رأیتی نظرتو الی بعد قصور الشام الی بعد، آپ فرماتی ہیں کہ میں جدھر بھی نظر کرتی تھی مجھے نور کے جلوے آتے تھے۔ بیٹھی مکے میں اپنے 4 دیواری کے اندر تھی، اپنے گھر میں، لیکن ملک شام میری نظروں کے سامنے تھی۔ حضور آئے تو ایسا نور آئے کہ ماں کیسو کسرا کو دیکھ لے، تو جب نورانیت کے جلوے پڑے تو آنکھوں کی نورانیت بڑھ جائے، تو میرے آقا کی نبوت والی آنکھ کا کمال کیا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام، میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور دنیا میں آئے، نبی پاک علیہ السلام نے پیدا ہوتے کی سر سجدے کے اندر رکھ دیا، اور میں شفا فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ آپ نے سر سجدے میں رکھا اور ہونٹ ہل رہے تھے، ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ جب میں نے کان قریب کیے تو آواز آ رہی ہے، رب ہب لی امتی، یا اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے۔ اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود تھی۔ نبی پاک علیہ السلام دنیا میں آئے تو ختنہ شدہ آئے، نابریدہ ہوئے، اور آپ فرماتی ہیں میں نے چاہا کہ حضور کی آنکھوں میں سرما ڈالوں، غسل دوں، ہاتھ غیبی نے آواز دی، ہم نے محبوب کو پہلے ہی پاک بھیجا ہے، پہلے ہی پاک بھیجا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضور نے پیدا ہوتے ہی زمین سے ایسے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اچھالی اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ انی محمد الرسول اللہ۔ بعض نے یہ بھی پڑھا، یہ بیان کیا ہے، بعض نے یہ کہا کہ 9 مہینے کی عمر میں حضور نے یہ کلمہ پڑھا، سبحان اللہ قدوس نعمت العیون والرحمن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ آپ نے یہ کلام پڑھا ہے۔ نبی پاک دنیا میں آئے، حضور جلوہ فرما ہوئے
कायनात आलम में बाहर आ गई। हुजूर ने सिर्फ अपनी माँ के घर को रोशन न किया, बल्कि उनको खुशियाँ नहीं दी, बल्कि पूरी कायनात को हकीकी खुशियों से मालामाल कर दिया, पूरी कायनात। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन को नहीं भूलते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम इस दिन रोज़ा भी रखते हैं। और अल्लाह फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कुरान में हुक्म है, ए महबूबी ने अल्लाह के दिन याद दिलाया करो, अल्लाह के दिन याद दिलाया करो। तो अल्लाह ने सारे दिन बनाए हैं, लेकिन बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये अल्लाह के दिन याद दिलाने से मुराद 12 रबीउल अव्वल का दिन है। और हम आशिक उस दिन को मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अल्लामा नूर मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब फ़ज़ाइल अय्याम व शुहूद के अंदर जिक्र करते हैं, फरमाया जो 12 रबीउल अव्वल को हुजूर का मिलाद मनाता है, दस्तरखान को वसी करता है, अल्लाह पूरा साल उसके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाता है। और किताब भी लाया हूँ, इसके अंदर हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रवायत है कि सहाबा किराम बैठे हुए थे और हुजूर का जिक्र कर रहे थे। इतने में मेरे नबी का बुज़ुर्ग हुआ, हुजूर जलवा फरमा हो गए। फरमाया मा अजलस्तुकुम या सहाब, ऐ मेरे सहाबा क्यों बैठे हो? अर्ज़ की या रसूल नहमदुल्लाह व नशकुरुहु, हम अल्लाह की हम्द के लिए बैठे हैं, उसका शुक्र अदा करने के लिए बैठे हैं जिस रब ने आपके जरिए हमें हिदायत अता फरमाई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाने लगे फवल्लाह, अल्लाह की कसम क्या इसीलिए बैठे हो? फरमाया ला तो हमतन, मैं तुम्हारे से कसम इसलिए नहीं ले रहा कि मुझे कोई शक है, मैं तोहमत नहीं लगा रहा, बल्कि मुझे ये बताओ किस लिए बैठे हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप ही के लिए, अल्लाह की हम्द के लिए और आपके जिक्र के लिए। फरमाया वाजबत लकुम जन्नह, तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो गई, तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो गई। और फरमाया जो नबी का मिलाद करे जन्नत वाजिब हो जाती है। अब 2-3 बातें और सुनो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा फरमाती जब हुजूर आए ना तो मुझे गैर से आवाज़ें आई कि बच्चा जो अल्लाह ने दिया इसका नाम मोहम्मद रखें। क्या रखें? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बच्चों के नाम रखा करो, पहले मोहम्मद रख दो, फिर साथ कोई और लफ्ज़ और कोई नाम बढ़ा दो। और अगर औलाद की बेटे की ख्वाहिश तमन्ना है तो पहले ही रख दो और नियत कर लो अल्लाह बेटा देगा तो नबी का मिलाद बनाएंगे, इंशाअल्लाह बेटा भी होगा। लेकिन साथ अकीदा भी हो, ये भी है, साथ अकीदा भी हो। तो हुजूर जिस रात आए अरब में 1100 विलादतें हुई, अल्लाह ने सबको लड़के ही अता फरमाए। हमें वो अपना कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नज़रों में, इनायत हो तो ऐसी हो, रसूलुल्लाह की आमद पर हुए सबको विलादत हो तो ऐसी हो, इसे मिलाद कहते हैं, विलादत हो तो अब जो बात करने जा रहा हूँ उसको तवज्जो। पीर करम शाह लदरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब ज़ियाउन नबी के अंदर लिखी है। टाइम काफ़ी हो चुका है, पौना घंटा तो मुझे भी हो गया है। तो फरमाया कि शैतान इन्ना इबलीस लानहुल्लाह अरबारन्नाते, इबलीस सारी ज़िंदगी में 4 मरतबा चीखा है। कितनी मरतबा? और चीखता आदमी तब है, हाय हाय तब करता है जब उसको कोई तकलीफ़ पहुंचती है। भी आपको बुखार हो, अल्लाह ना करे, तब होना तो है, बीमारियां आती हैं गुनाहों से पाक करने के लिए। तो कभी कभार इंसान बड़ा कराहता है, थका हुआ हो, तकलीफ़ होती है, तो बाल का चीखता भी है दर्द की वजह से। ये चीखना और है, एक हसद और बुग़्ज़ से चीखना है वो और है। इबलीस चीखा 4 मरतबा। फरमाया एक मरतबा
ورن حین لعنا، جب یہ لعنتی قرار دیا گیا، جب یہ لعنتی قرار دیا گیا اس وقت یہ چیخا ہے، بڑا رویا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاخرج فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، فرمایا نکل جا میری بارگاہ سے، تو مردود ہو گیا، تو نے اپنے آپ کو دیکھا لیکن میرے حکم کو نہ دیکھا۔ تو کہنے لگا کہ میں افضل ہوں اور میں نے حکم دیا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو یہ نعرے لگا رہے خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے بنایا ہے، لہذا آگ افضل ہے مٹی سے۔ فرمایا تو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ حکم کس کا ہے۔ اور سب سے پہلے جھکا کون ہے اللہ کے حکم پہ؟ وہ فرشتے تو بہت سارے ہیں، سب سے پہلے فرشتوں میں جھکنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، پھر میکائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام ہے، اسرائیل علیہ السلام ہے۔ جس ترتیب سے جھکتے گئے اسی ترتیب سے مراتب بھی ملتے گئے، درجے بھی ملتے گئے، وہ نوریوں کا امام بھی بنا دیا گیا، بیت المعمور کا خطیب بھی بنا دیا گیا، اور جبریل کو خاص کر حضور کی غلامی کے لیے بھی چن لیا گیا۔ کسی نبی کی بارگاہ میں ایک دفعہ، کسی کے پاس 2 دفعہ، 10 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 400 مرتبہ آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، لیکن حضور کی بارگاہ میں ایک روایت ہے 28,000 مرتبہ آئے، ایک روایت ہے 32,000 مرتبہ آئے، اور جب بھی آتے پھر طلب ہوتی کہ یا اللہ کوئی ایسی عید دے دے، کوئی ایسی وحی نازل کر دے، یہ بہانہ بن جائے محبوب کا دیدار ہو جائے، محبوب کا دیدار ہو جائے۔ تو جبریل علیہ السلام سب سے پہلے جھکے، شیطان اس دن چیخا، فرمایا انزلت فاتحۃ الکتاب، جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا یہ اس دن بھی چیخا، کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ام القرآن کہلاتی ہے، ام القرآن، قرآن کی اصل۔ وقت نہیں ہے اتنا، کاش 2 گھنٹے ہوتے ہو، پھر میں کھول کھول کے نقطے بیان کرتا، لوگ دور سے آئے ہیں، جانا بھی ہے۔ اور فرمایا کہ تیسری مرتبہ شیطان جب آسمان سے اس کا داخلہ روک دیا گیا، وہ پہلے جاتا تھا اوپر، فرشتوں کی باتیں سنتا تھا، جنت میں بھی جاتا تھا، وہ سارے داخلے بند ہو گئے، اوپر جانا بھی بند ہو گیا کہ اوپر کی باتیں سن کے نیچے آ کے غلط ملط کر کے لوگوں کو سناتا تھا، گمراہ کرتا تھا۔ اب اس کو وہاں سے بھی روک دیا گیا۔ چوتھی مرتبہ ہینا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھی مرتبہ جب یہ چیخا ہے جب حضور کی ولادت ہوئی۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس میں جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور زبانیں آج سے کہہ رہے ہیں کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے منا حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے منا حضور آ گئے۔ انوکھا نرالا، انوکھا نرالا مزیشان آیا، وہ سارے رسول کا سلطان آیا، سلطان آیا، حلیمہ کو پہنچی۔ اب اینڈ ہو جاتا ہے نا تو پھر سبحان اللہ بھی ڈیلی نکلتی ہے۔ حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں حضور آ گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں مکے میں داخل ہوئی،
دائیاں جا رہی تھی بچے لے کے میں اندر داخل ہو رہی تھی مجھے دیکھا کہنے لگی حلیمہ بڑی دیر ہو گئی بڑی دیر ہو گئی بچے سارے بانٹے گئے بڑے بڑے سرداروں رئیسوں اور پیسے والوں کے بچوں کو دائیاں لے کے چلی گئی اب تیرے ہاتھ کوئی آنے والا نہیں لیکن فرمایا قسمت نے آواز دی مقدر نے یاوری کی بخت نے کہا اے حلیمہ ڈولنا متزلزل نہ ہو غمگین نہ ہونا آج جو تیرے اوپر کرم ہوگا قیامت تک کسی کے اوپر نہیں ہوگا آج تیرے بخش والے ہیں پر میں اپنے اپنے مقدری دی ہو دیے گر آیا دایا ہزاراں سما کے دیول اور جیڑی ڈاچی قدم بھی نہ سکی دی سی چل عرب دیشا سوارا دے کمی آ گئی حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں قریشیوں کا محلہ تلاش کرتی حضرت سیدنا عبداللہ کے در دولت پہ آ گئی دروازہ کھٹکھٹایا حضور کے دادا جان کا مند کلباب کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا حلیمہ السعدیہ میں حلیمہ سعدیہ ہوں کہا حلیمہ تیرا آنا بڑا سعادت مبارک ہو تمہیں میرے استاد علامہ محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ روحانی استاد میں مانتا ہوں وہ جب یہ مسئلہ بیان کرتے تھے نا تو وہ 2 شعر پڑھتے تھے کہا سیدہ تیرا آنا مبارک ہو اور کس قبیلے سے کہا سعد سے کہا نام کیا حلیمہ کہا دونوں کے معنی اچھے ہیں حلیمہ کا حلم سے ہے سعدیہ سعادت سے ہے کہا میرے کو اللہ نے ایک لال عطا کیا ہے جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے اندر آ جا ہمیں بھی آواز آئی ہے ایک نام محمد رکھیے گا دوسرا یہ اس کے حوالے کرنا جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہو حلیمی اور سعادت 2 خوبیاں پاس ہیں تیرے اسی کے باعث کام سارے راز ہیں تیرے حلیمہ ایک بچہ پدرس کا نہیں زندہ مگر ایک خاص جلوے سے چہرہ اس کا تابندہ آپ فرماتی ہیں میں اندر داخل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے کمبل کے اندر جلوہ فرما تھے اور حضور آرام فرما رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام اور ہلکے ہلکے جو خراٹے ہوتے ہیں نا وہ بھی حضور لے رہے ہیں ویسے یہ خراٹے جو ہیں وہ بعض اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں بعض جسمانی ساکھ کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں لیکن حضور چھوٹے چھوٹے اور ننھی عمر مبارک ہے چہرے سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں سیدہ آمینہ فرماتی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی فرماتی ہیں میں نے کئی بار یہ جلوے دیکھے ہیں صبح بچے اٹھتے تھے نا تو آنکھوں میں وہ مواد ہوتا ہے چہرہ جب تک دھویا نہ جائے تو پیلا زرد ہوتا ہے حضور صبح بھی دیکھتی تو چہرہ کھلا ہوا ہوتا رات کو جس پہر میں دیکھتی چہرہ کھلا ہوا ہوتا بلکہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ بھی اشارے پہ ہے انگلی اٹھتی چاند بھی اشارے پہ ہے چاند بھی اشارے پہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے چاہا سیدہ آمینہ نے دینے سے پہلے کچھ وصیتیں کی بچے کو ہاتھ لگا لو سینے سے لگا لو لیکن میری باتیں سن لو کہا امی جان کیا بات ہے کہا اس کو عام بچہ نہ سمجھنا یہ بڑی شان والا بچہ ہے اور جب یہ آیا ہے تو کائنات میں بہار آئی ہے اور اس کی حفاظت کرنا غمگین نہ تو سب سے آخر میں آئی ہے یہ بھی سب نبیوں سے آخر میں آیا ہے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جیسے ہی پلو اٹھایا نا کمبل شریف کا جس میں آقا جلوہ فرما ہے تو میں نے سینہ اقدس پہ ایسے ہاتھ رکھا اور میں نے چہرے کے دیکھا تو نور کی لاٹیں اللہ کا محبوب ہو اللہ کا حبیب ہو کہا میں روک نہ سکی اپنے آپ کو خود بخود جھکتی چلی گئی سارا دن صحراؤں میں گھوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی
آپ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا، حضور کا میں نے اپنے سینے سے لگایا، نبی پاک کا میں نے سینے سے لگنا تھا، میرے جسم کے اندر روحانی طاقتیں آنا شروع ہو گئی، میں بھی کمزور، میری ڈاچی سواری بھی کمزور، لیکن جب حضور کو لیا تو طاقت آتی گئی، روحانیت کہ بڑی تو نے توقیر پائی علی، 3-4 منٹ رہ گئے ہیں، 3:30 انشاءاللہ ختم کر دوں گا، کہ بڑی تو نے توقیر پائی علی، مل کے پڑھو، اگر آپ مل کے پڑھو 15 منٹ اور بھی لے جاؤں گا، مل کے پڑھو، کہ بڑی تو نے توقیر، مل کے سینوں سے آوازیں، بس آخری لمحات ہے، کرم ہو رہا ہے، کہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، ملا دین و دنیا کا سلطان تجھے کو، ملا دین و دنیا کا سلطان تجھے کو، تیری بات حق نے بنائی حلیمہ، بڑے علم والے کو لائی حلیمہ۔ سیدہ فرماتی ہیں میں حضور کو لے کے چلی، اونٹنی میری جب کعبۃ اللہ کے سامنے آئی تو اس نے 3 سجدے کیے، پھر میں نے چاہا کہ حجر اسود کے ساتھ رخ مصطفیٰ کو ملوں تو وہ خود ہی حضور کے رخ سے چمٹ جاتا ہے۔ آپ فرماتی پھر لے کے چلی، اور میری وہ اونٹنی ڈاچی، وہ سواری، وہ ایسے لگتا تھا جیسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو، ایسی اس کے اندر تیزی آ گئی کہ وہ ہوا سے باتیں کر رہی تھی، وہ جو پہلے جا رہی تھی وہ پیچھے رہ گئی۔ حلیمہ ٹھہر جا، رک جا، کیا بات ہے؟ کہ سواری بدلی، فرمایا سواری نہیں، سواری بدل لیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی خاص کر محبت دلوں میں راغب فرما دیتا ہے، راسخ فرما دیتا ہے، اور حضور تو وہ نبی ہیں کہ اگر وہ محبتوں کی بات چھڑ جائے نا کہ جانور بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، درخت بھی کرتے ہیں، حیوانات، نباتات، چرند و پرند، درندے، آسمان والے، زمین والے، امام حلبی سیرت حلبیہ کے اندر لکھتے ہیں ہر ایک عاشق نے چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، اپنے انداز میں حضور سے محبت کا اظہار کیا۔ آپ فرماتی ہیں جیسے میں حضور کو لے کے چلی نا اپنی ساتھ کی وادی میں، وادی عقیق میں پہنچ گئی، یہ مکہ سے 50 میل کے فاصلے کے اوپر یہ وادی طیب سے پہلے آتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں جب لے کے گئی نا تو ہر گھر سے خوشبوئیں آنے لگی، ایسے محسوس ہو جیسے عطر کا کنسٹر ٹوٹ گیا ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کا دست رحمت ہم سلام کرتے نا تو میرے آقا چلتی ہاتھ نہ چھوڑتے تھے، اور صحابہ کہتے تھے بس حضور پکڑے ہی رہے، اور حضور نے یہاں پکڑا ہے وہاں بھی حضور ہی پکڑیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست رحمت میں لے لیں گے، تو یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور جو سلام کرتے نا مصافحہ کرتے 8 دن تک ان کے ہاتھوں سے خوشبوئیں ہی نہیں جاتی تھی۔ اور غار ثور آپ گئے ہیں، غار ہیرا گئے ہیں، آپ چلیں آج بھی جائیں، مشاہدہ کریں کہ آپ جائیں گے چڑھتے ہوئے گرمی لگے گی، پسینہ آئے گا، پیاس ہوگی، اور جب وہاں پہنچ جائیں گے نا اوپر تو ساری گھبراہٹیں ختم ہو جائیں گی، خوشبوؤں کے حلے آئیں گے، اور جن جن راستوں سے حضور گزرے آنا فرماتے ہیں کہ ان کی مہکین دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، کہ جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، تو وہ راستے بھی مہک گئے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں امہات المومنین کہ روح کو تلاش کرنے کی زیادہ دقت نہ آتی، خوشبوئیں بتاتی مصطفیٰ ادھر سے گزرے،
دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول و منظور فرمائے۔ بڑی باتیں ہیں، بڑے معاملات ہیں، لیکن یہاں اکتفا کرتا ہوں۔ 1 گھنٹہ بیان ہو چکا، نعتیں بھی ہوئیں، قرآن کی آیتیں بھی ہوئیں اور سارے ہوئے۔ عبدالحق محدث دل بھی فرماتے ہیں زندگی بھر قرآن بھی پڑھایا، ترجمے بھی پڑھائے، تفسیریں بھی پڑھائیں، حدیثیں بھی پڑھائیں، طلباء کو عالم بھی بنایا، لیکن نمازیں بھی پڑھی، حج بھی۔ مجھے کسی عمل پہ ناز نہیں، پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو۔ میلاد ایک ایسا عمل ہے عبدالحق کرتا ہے کہ اس کی قبولیت میں کوئی شک ہے ہی نہیں ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، کسی نے حضور کو خواب میں دیکھا، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اور جو مجھے ظاہری دیکھتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے، وہ ظاہری بھی دیکھ لے گا ہے۔ من زارنی فی المنام کأن حیاتی، جو خواب میں دیکھے وہ ظاہری حیات میں یوں سمجھو مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجھے دیکھنے والا اس وقت تک دنیا سے جائے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے۔ کسی نے خواب میں دیکھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میلاد مناتے ہیں، آپ کی نعتیں پڑھتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، کیا آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ میں میاں جو ہم سے خوش ہوتا ہے مجھ سے خوش ہوتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوشی کا اظہار کرتا ہے خوش ہو کے، تو مجھے بھی خوشی ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور کی کامل ترین محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حافظ صاحب خواجہ کے 2 شعر پڑھ کے سلام پڑھ۔